الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ آج کون سا دن ہے؟ آج حجاج کے لیے عرفہ کا دن ہے۔ آج وہ وہاں پر عرفات کے میدان میں حاضر ہوں گے۔ کچھ پتہ ہے کہ وہاں جا کر کیا ملتا ہے؟ بخشش، سب سے بڑی چیز بخشش۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کو بخش دیں، آپ ہمیں بھی بخش دیں، ہمارے گناہ بھی معاف کر دیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ تمنا اور خواہش رہتی ہے کہ ہم وہاں اس میدان تک پہنچے، اور ہمیں بھی وہ دن نصیب ہو کہ جب اللہ تعالیٰ ہم پر بھی نظر رحمت فرمائے اور ہمارے گناہ بخش دے۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں آسمان والوں کے پاس کہ دیکھیں میرے بندے کیسے غبار آلود، تھکے ہارے، ہر طرح کی مشقتیں برداشت کر کے، مال خرچ کر کے یہاں پر ایک میدان میں جمع ہے، ایک احرام پہنے ہوئے۔ تو کیا لینے آیا؟ وہاں پر کوئی بازار نہیں لگتا، وہاں پر کوئی شاپنگ نہیں ہوتی، وہاں کوئی تفریحی مقام نہیں، وہاں صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور وہ ہے حج، کیونکہ الحج و عرفہ، حج مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک عرفات میں حاضری نہ دی جائے۔ تو انشاءاللہ میرے خیال ہے یہاں کے 2:30 بجے کے ٹائم پر خطبہ شروع ہوگا، تو جو عرفات کا خطبہ آتا ہے اگر کوئی سن سکے تو بہت ہی اچھا، نہیں سن سکتے تو مجھے ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتا، لیکن چونکہ سعودی عرب ہم سے 2 گھنٹے، شاید 2 بجے، اچھا جب ہماری کلاس ختم ہوگی اس وقت۔ تو بہرحال ہمارا تو 9 ذی الحج کا روزہ کل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی محروم نہیں کیا۔ اگر حجاج تلبیہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا پڑھنے کا حکم ہے؟ تکبیرات۔ ان کے لیے وقوف عرفہ ہے تو ہمارے لیے روزہ ہے، یعنی اس دن ہم بھی روزہ رکھ کر اپنے 2 سال کے گناہوں کے، ان کی تو خیر ساری زندگی کے معاف ہو جاتے ہیں، اور ہمارے لیے 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ہے۔ وہ ہدی پیش کریں گے، یعنی قربانی کا جانور، اور ہم اضحیہ، یعنی وہ بھی قربانی کریں گے اور ہم بھی۔ ان کی قربانی کا نام ہدی ہے، ہا دالیہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھی محروم نہیں کرتا۔ ہم عام طور پر صرف دوسروں کو ملنے والی نعمت پر نظر رکھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس کو یہ اپرچونٹی مل گئی، اس کو فلاں چیز مل گئی، مجھے یہ نہیں ملا۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کیا ملا ہے۔ تو جو شخص یہ سوچنے لگتا ہے نا کہ مجھے کیا کچھ ملا ہے، اور پھر وہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو شاید وہ زیادہ فائدے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو عطا کیا تو ہمیں محروم نہیں رکھا، تو اس لیے جو کچھ ہمیں ملا ہے ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ چلیے تکبیرات کر لیتے ہیں اور پھر آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم پڑھیں گے فإن ربي غني كريم. پڑھیے. فإن ربي غني كريم. یقیناً میرا رب بہت بے نیاز نہایت عزت والا ہے. یہ آیت یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنوں سے متعلق ایک مناظرے سے متعلق ہے. جب ملکہ سبا کا یہ سورۃ سبا کی آیت ہے 40. تو سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 ہے یہ. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا اس سے پہلے کہ آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا. پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ تخت اس کے پاس رکھا ہوا ہے کہنے لگا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اور جس نے شکر کیا تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً میرا رب بہت بے نیاز نہایت عزت والا ہے. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو مسخر کیا تھا اور ان میں سے بڑے بڑے سرکش جن جو تھے وہ آپ کے قابو میں تھے، مسخر تھے آپ کے لیے. تو ہوا یہ کہ جب ملکہ سبا کا تخت لانا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون اس کو میرے پاس لے کر آتا ہے. تو ایک دیو جو تھا اس نے کہا کہ میں، دیو کہتے ہیں بڑے جن کو، وہ بھی جن ہی ہوتا ہے، کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں آپ کے پاس اس کو اٹھا لاؤں گا. لیکن جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہنے لگا اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھ جھپکیں میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا. اب یہاں پہلے والے اور اس میں فرق کیا؟ وہ بھی بڑا قوی جن تھا لیکن اس کے پاس علم تھا. ایک قوت جسم کی ہوتی ہے اور ایک قوت علم کی بھی ہوتی ہے. ہم عام طور پر جو قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مال و دولت کے ذریعے یا کسی عہدے کے ذریعے یا پھر کسی شہرت کے ذریعے. بہت کم لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نالج از پاور، علم بھی ایک قوت ہے. اور اللہ تعالیٰ علم کی وجہ سے درجات بلند بھی کرتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جو علم دیے جاتے ہیں ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے لیے کون سا درجہ پسند کرتے ہیں، جس پر آپ اس وقت ہیں یا اس سے اوپر والا. کیا خیال ہے؟ سچی سچی بتائیں، دل کی بات بتائیں. ابھی تو ہم اس درجے سے بھی تھک گئے ہیں اور چاہتے ہیں جلدی سے چھٹی ہو اور ہم ذرا آرام فرمائیں، اپنی نیندیں پوری کریں.
علم جو ہے وہ بدن کی راحت کے ساتھ نہیں آتا، علم کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، اور اوپر کے درجات پر جانے کے لیے بھی مشقت لگتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے انسان کو۔ تو اگر آپ واقعی اس میں سنجیدہ ہیں اور حقیقی معنوں میں درجات کی بلندی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مزید سیکھنا پڑے گا، اور یہ سفر ساری زندگی جاری رہنا چاہیے، آخری دم تک اس میں کمزوری نہیں آنی چاہیے، ہمت میں کمی نہیں آنی چاہیے، حالات کیسے بھی ہوں۔ وہ یاد ہے اس شخص کا قصہ جس نے کسی بزرگ کے بارے میں آتا کہ وہ کسی جہاز پہ سوار تھے، جہاز ڈوبنے لگا۔ پہلے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، بحری جہاز ہوتے تھے، کشتی پہ وہ ڈوبنے لگی، اور وہ کتاب پڑھ رہے تھے۔ کسی نے کہا دیکھیں وہ ڈوب رہے ہیں، مرنے لگے اور آپ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پسند کروں گا کہ میں مرنے سے پہلے مزید علم حاصل کر لوں۔ تو اسی طرح وہ حضرت ابو ہریرہ پودے لگا رہے تھے نا، اور وہ حدیث بھی آتی ہے جس میں آتا ہے نا کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ قیامت آ رہی ہے اور تمہارے ہاتھ میں اگر ایک پودا ہے لگانے کے لیے تو وہ بھی لگا جاؤ۔ تو اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بہت آئیڈیل سچویشن ہو تو پھر ہم کچھ بنیں گے اور کچھ کریں گے، کسی یونیورسٹی میں جائیں گے تو ڈگری لیں گے تو پھر درجہ بلند ہوگا۔ ایک آیت بھی اگر آپ روزانہ یاد کر لیتے ہیں تو ہر آیت کے بدلے کیا ہوتا ہے؟ ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں 6000 سے زائد آیات ہیں جن کو وہ ساری یاد ہیں، تو ان کے درجات تو آپ سے پھر 6000 درجہ بلندی ہوں گے نا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف یہ نہیں فرماتے کہ وہ ایک اور جن بولا کہ میں اتنی دیر میں لے آتا ہوں، پلک جھپکنے کی دیر میں لے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اور ہے الکتاب، لگتا ہے کہ آسمانی کتاب ہی ہے، اور جو علم کتاب سے حاصل ہوتا ہے وہ کتاب کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا ہم گھر میں لیکچر سنتے رہتے ہیں، وہ سننا اور بات ہوتی ہے، لیکن کتاب ہاتھ میں رکھ کے باقاعدہ پڑھنا ایک اور ہی درجہ ہے، اور اس کے لیے حرص رکھنی چاہیے، کتابوں کا شوق رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس کے علم کا ذکر کیا بلکہ کتاب کا بھی ذکر کیا، کتاب کا علم تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم اور حکمت سے وہ کام کیا جا سکتا ہے جو دیگر قوتوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی پلک جھپکنے کی دیر میں وہ آ گیا تخت جو تھا، تو وہ دیکھ کر اپنے سامنے سلیمان علیہ السلام نے غرور اور فخر نہیں کیا بلکہ اللہ کی نعمت کا اعتراف کیا کہ میرا کوئی کمال نہیں کہ مجھے ایسے علم والے ساتھی میسر ہیں، میری ٹیم اتنی نالجبل ہے، اتنی زیادہ پڑھی لکھی ہے۔ تو ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں جن کے پاس آپ سے زیادہ علم ہو۔ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو استاد سمجھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں آتا ہے بس ہمارا کام ہے صرف سکھانا، خود ہمیں اب ضرورت نہیں اور پڑھنے کی یا سیکھنے کی۔ امام احمد بن حنبل جو تھے 70 سال کی عمر میں بھی جب کوئی پتہ چلتا شہر میں نیا محدث آیا ہے، کاغذ قلم اٹھا کے، سیاہی کی دبات اٹھا کے گلیوں میں اتنی تیزی سے چلتے جیسے کوئی جوان دوڑ رہے ہوں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ الا متا، کب تک آپ علم حاصل کرتے رہیں گے؟ کہا آخری سانس تک۔ اب یہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے کہ شادی ہو گئی ہے، اب ایک بچہ ہے میرا اور ایک اور بھی آنے والا ہے، اب تو میں کتابیں اوپر الماری کے رکھ چکی ہوں کہ میرے بچے پھاڑ نہ دیں کتابیں، بس زندگی مکمل ہو گئی، ماں بن گئی، زندگی مکمل ہو گئی، دیٹس اٹ۔ نہیں، جاہل ماں بہتر ہوتی ہے یا پڑھی لکھی ماں بہتر ہوتی ہے؟ سبھی مانتے، سب نے ایک ہی آواز میں کہا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ صرف کورس کی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے،
اور چیزیں بھی پڑھتے یعنی فائدہ مند علم حاصل کرتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کو بھی قوت حاصل. اور کیا پتا اللہ تعالیٰ اس علم کی بنا پر آپ سے کوئی ایسا کام لے لے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں گے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے نہیں رہیں گے، آرام نہیں کرتے رہیں گے، یا صرف آرام طلبی نہیں کریں گے کہ اور آرام مل جائے. تو انہوں نے شکر کیا کہ اللہ نے مجھے علم والے ساتھی دیے ہیں. کیا آپ نے کبھی شکر ادا کیا کہ آپ کو اللہ نے علم والے ساتھی دیے ہیں جو آپ کے دائیں بائیں ہیں؟ یہ سارے علم حاصل کرنے والے ہیں. یہ زمین پر جنت ہے جہاں آپ کو اپنے ہم خیال لوگ ملیں اور وہ بھی علم کے حوالے سے. اس سے زیادہ خوشی دینے والی کوئی مجلس نہیں ہوتی اور سکون دینے والی. آپ کسی شادی میں چلے جائیں، بڑے سے بڑے ہوٹل میں چلے جائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھا لیں، جب وہاں سے نکلیں گے تو ایک مردنی سی چھائی ہوگی دل پر، لیکن جب یہاں سے نکلتے ہیں تو ایک انرجی لے کر نکلتے ہیں. تو کسی نہ کسی علم کی مجلس سے جڑے ہی رہنا ہے. علم صرف کتاب پڑھنا بھی کافی نہیں، علم کی مجلس سے جڑنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہم اپنے آفس میں بیٹھ کے تو لیکچر سن لیتے ہیں، یہ نہیں کافی. کیونکہ جو لوگ علم حاصل کر رہے تھے نا، ان کی اپنی ایک، ان سے بھی ایک انرجی ایمٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور ید اللہ فوق الجماع، اور فرشتے جو ہیں وہ ایسی مجالس کو ڈھانپ لیتے ہیں. اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس کیسی تھی، اس میں کیسے لوگ بیٹھتے تھے اور کس کس قسم کے ان کے لشکر تھے. تو بہرحال انہوں نے کیا کیا؟ شکر کیا. سمجھ گئے، حکمت تھی نا یہ. کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے ایسے ساتھی دیے ہیں تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. کس بات پہ؟ اس نعمت پر، علم والے دوست، علم والے ساتھیوں کے ملنے پر. بہت سے لوگ مال والوں کو دوست بنانا پسند کرتے ہیں اس لالچ میں کہ ان سے شاید کو مال مل جائے، حالانکہ ضروری نہیں. وہ تو رازق اللہ ہے نا. تو لوگوں کا مال دیکھ کے ان سے دوستی نہ کیا کریں. کسی کے اچھے کپڑے یا جیولری یا بیگ یا جوتے، ان چیزوں پہ ریچھ کے دوستی نہ کیا کریں. بندے کو پہچانے، بندہ کون ہے. اور علم اور حکمت جو وہ آپ کو دے گا نا، وہ مال والا آپ کو کچھ بھی نہیں دے کے جائے گا، وہ اپنے کانٹے اتار کے آپ کو نہیں پہنائے گا. لیکن علم والے کے پاس بیٹھیں گے تو جو اس کے پاس کوئی اچھی بات ہوگی وہ آپ کو دے کے اٹھے گا. لہٰذا آپ گرو کر چکے ہوں گے، آپ کچھ پا کے اٹھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میری آزمائش ہو گئی کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہیں. ہم نے کبھی ایمانداری سے بتائیں، کانشیسلی اس بات کا شکر کیا کہ اللہ نے مجھے ایسے ساتھی، ایسے دوست دیے، ایسے لوگ دی؟ کانشیسلی کہ اللہ اس نعمت پر تیرا شکر. اور جس نے شکر کیا تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً میرا رب بہت بے نیاز، نہایت عزت والا ہے. تو شکر جو ہے موجود نعمت کی حفاظت کرتا ہے اور گمشدہ نعمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ناشکری کرنے والوں پر بھی اپنا فضل کرتا رہتا ہے. تو ان ربی غنی، بے نیاز ہے کس سے؟ لوگوں کے شکر ادا کرنے سے. اور کریم، اپنی نعمتوں کا انکار کرنے والوں پر بھی کرم کرتا ہے، یعنی شکر گزاروں پر بھی فضل فرماتا ہے اور ناشکروں کو بھی کچھ نہ کچھ دیتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہم بیمار ہیں اور آپ کہتے ہیں فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. یہ کیوں پڑھے؟ کیوں پڑھے؟ کیا کنیکشن بنتا ہے؟ بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں.
آپ یہ سارے ذکر بھی پڑھیں گے، اللہ کی تسبیح کریں گے، اللہ کی توحید بیان کریں گے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہ دراصل کیا ہے؟ آپ کی شکر گزاری اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایک خوبصورت تعلق. اور پھر کریم کا لفظ بھی ہے نا اس میں، کرم کرنے والا ہے. تو بیمار کو کیا چاہیے؟ اللہ کا کرم چاہیے، فضل چاہیے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکاریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم فرمائے گا انشاءاللہ. تو ایک صفت ہے الغنی، یہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ایک نام ہے. غنی وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، جبکہ انسان سارے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اور ایک معنی اس کا ہے دوسروں کو غنی کرنے والا. ایک یہ کہ خود غنی ہے اور دوسروں کو غنی کرتا ہے، دوسروں کو مال و دولت عطا کرتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہی ہے جس نے بے شک غنی کیا اور دولت دی. وہ اپنی نوازشوں میں کمی نہیں کرتا، اپنے بندوں کو اپنے فضل سے غنی کرتا ہے. آزمائش کے بعد نعمتیں عطا کر دیتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے غنا مانگتے رہنا چاہیے. اور بیماری میں غنا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یا اللہ تو مجھے اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ جب تک آپ یہ دو معنی نہیں نہ سمجھیں گے تو آپ کو اس آیت کا کانٹیکسٹ شفا کی دعاؤں کے ریفرنس میں سمجھ نہیں آئے گا. کیوں اللہ کا نام الغنی یہاں پکاریں گے؟ تاکہ وہ آپ کو اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے، خود اپنی خاص رحمت سے، شفقت سے صحت عطا کر دے، آپ کا مسئلہ دور کر دے. اگرچہ یہ دعائیں شفا کے لیے خاص رکھی گئی ہیں، لیکن آپ یہ کسی بھی کانٹیکسٹ میں، کسی بھی مسئلے میں پڑھ سکتے ہیں. آپ کی زندگی میں جو بھی کوئی مسائل ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ان خوبصورت ناموں کا ذکر کر کے، محسوس کر کے، یاد کر کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں. آپ کا دل مضبوط ہوگا، آپ کے غم دور ہوں گے، آپ کی فکریں دور ہوں گی. اور کریم اپنی ذات میں سخی ہے اور دوسروں پر کرم فرمانے والا ہے. تو اللہ تو کرم کر دے. ہم بیمار کو دیکھ کے کہتے ہیں نہیں اللہ کرم کرے گا. ٹھیک ہے؟ تو فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم. آپ اس کو کچھ کہنا چاہو نا میں آگے اگلی آیت پہ جاؤں گی. جی مائک لیجیے، مائک کھولیے. استاذہ سورہ الزمر آیت نمبر 7 میں آتا ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر بالکل وإن تشکروا یرضہ لکم. اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے غنی ہے، لیکن اس کو اپنے بندوں سے یہ ناشکری، یہ کفر پسند نہیں ہے. بالکل. اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے پسند ہے. اور جو یہ بات کر رہے تھے نا کہ ہم علم جو ہے اس کے ساتھ آتا ہے، تو علامہ اقبال جواب شکوہ میں لکھتے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. جی میں دیکھ رہی تھی کہ جب انسان اس چیز کا یقین کر لینا کہ اللہ بے نیاز ہے اور اللہ سے ہی شفا ملنی ہے تو لوگوں کے آگے رونا دھونا بھی کم ہو جاتا ہے. پھر ہر وقت گلا شکوہ نہیں کرتا مجھے یہ ہو گیا، میں ڈاکٹر پہ گیا، ڈاکٹر نے یہ کہا، اب یہاں درد وہاں درد. اس کا بڑے دل سے کہتا ہے شکر الحمدللہ. اور نمبر 2 یہ کہ یہ سب دعائیں میں پڑھی تھی، یہ خود کو ری ایشورنس ہم کرا رہے ہیں بار بار کہ ربی، میرا رب، میرا اللہ وہ ہے میرے ساتھ. تو یہ ایشورنس بہت ضروری ہے اور اس کے لیے دل کافی نہیں ہے، زبان سے اس کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے. جزاک اللہ خیر.
اور اس میں آپ دیکھیے کہ بیماری میں شکر کیوں کرنا چاہیے؟ کوئی وجہ بتائے گا؟ میرا سوال ہے بیماری میں شکر کیوں کرنا چاہیے؟ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی، اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی. شکر ہے کہ وہ نہیں، یہ تو تھوڑی سی ہے. جی ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم. میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتی ہوں اور بہت شکر کرتی ہوں اس بات پہ کہ مجھے یہ صحبت صالحین ملی ہوئی ہے ماشاء اللہ سے. اور میں یعنی اس کی زندہ مثال ہوں کہ واقعی جب میں یہاں سے جاتی ہوں اور بچوں کی اٹیچمنٹ تو ڈینائی نہیں کر سکتی، بہت محبت، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، کچھ نہیں کر سکتی اور ساری بیماریاں یاد آنے لگتی ہیں. اور جب یہاں آتی ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیسے وہ انرجی آ جاتی ہے کہ میں بالکل، نہ مجھے کوئی بیماری لگتی ہے اور نہ میں سستی لگتی ہے اور نہ مجھے لگتا ہے کہ اب میں کچھ نہیں. اور یہ سب میں سمجھتی ہوں کہ صحبت صالحین کا اثر ہے. یہ اس ماحول میں رہنے سے میری ساری انرجی پتہ نہیں کیسے، وہی کھانا کھاتی ہوں لیکن یہاں میری انرجی، تو بالکل میں شکر بہت کرتی ہوں اس بات کا الحمدللہ کہ کمپنی کا مجھے. بہت اثر ہوتا ہے. سادو جی، علم کی محفل کو جنت کا باغ بھی کہا گیا نا، کہ جب جنت کے باغ سے گزرو تو کچھ چر چگ لیا کرو. بڑی بالکل. پیاری حدیث ہے. اور میں سوچ رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے فہم بھی دیا تھا، مال بھی دیا تھا، اتنے بے شمار چیزیں مسخر کی تھی، لیکن تخت اٹھانے کا کام کسی اور سے لیا. تو ان ربی غنی کریم ہے، اللہ صرف بے نیاز ہے. باقی چاہے دنیا کے کتنے بڑے بادشاہ ہوں، ان کو دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے، ہم اکیلے کچھ نہیں ہیں. اور جب انسان دوسروں کے احسان کو یاد رکھتا ہے تو شکر گزاری اور بھی آتی ہے. اس میں وہ جو دعا سکھائی گئی نا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا من فضلک عمن سواک، تو یہ بات کہہ کر بھی مانگنا چاہیے. اور جب ہمارے پر کوئی بھی سچویشن آتی ہے اچھی بری، تو اپنے آپ کو یاد کرانے کے لیے یہ جملہ بہت اچھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بنتی ہوں یا ناشکری. بالکل. جی ہمارا جی بولیے، آپ بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. استاذہ، میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے بات کی کہ علم کی مجالس بہت ضروری ہیں، تو اس کے لیے خاص دعا وجعلنی وزیرا من اہلی، اس کا ضرور اہتمام کریں. کیونکہ جب آپ کے گھر میں، میرے گھر میں بڑی سسٹر تھی میری، جبکہ میرا دین کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا، تو وہ ان کا تھا ادھر، تو وہ کہتی تھی کہ یا اللہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے، ایسے ہی نہ میرے ساتھ عائشہ کو کر دیں. تو اب جو کہ ہے وہ بات کرتی ہیں، ان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن میں پہلے بیان کر دیتی ہوں. تو وہ کہتی ہے یا اللہ جیسے حضرت موسیٰ کی زبان میں مطلب تھوڑا تھا، لکنت تھی، تو ویسے تو نہیں میں نے کہا تھا، تو یہ زیادہ ہے. تو آپ کے گھر میں ہی آپ کے ساتھ علم کی مجالس میں دینی لوگ ضرور موجود ہونے چاہیے، اس کا اہتمام اس سے ضرور اچھی کریں. تو کوئی بات ہی نہیں کہ انسان ایسے گھر میں پیدا ہو جائے یا ایسے ماحول میں ہو، لیکن سب لوگوں کو یہ میسر نہیں ہوتا. اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور میلوں سفر بھی کرنا چاہیے، تو کر کے پہنچنا چاہیے. جی آپ فرمائیے. جی ہاں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. تو جب وہ ونا کا ورڈ آتا ہے تو میں یہی فیل کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کہ مجھے لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے سب کچھ آپ سے چاہیے. تو اس دعا کو ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا. اور آپ دیکھیے کہ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا لوگوں سے نہیں چاہیے، اس کا مطلب نہیں آپ ان کی صلاحیتوں، قابلیتوں، ان کی نعمتوں کا انکار کریں، نہیں، اللہ آپ عطا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے، پھر انسان کو دکھ نہیں لگتا کہ فلاں نے بھائی میرے کام نہیں آیا، بہن میرے کام نہیں آئی، امی نے یہ نہیں کیا میرے لیے. نہیں، اس میں سارے انسان آ جاتے ہیں کہ اللہ تو ہے نا، تو دینے والا ہے. اور ایسا نہیں کہ بندوں سے ہمیں فائدہ نہیں پہنچتا، بہت فائدہ پہنچتا ہے. بے شمار ان گنت لوگوں کے ہم پر احسانات ہوتے ہیں جن کا ہم کبھی ذکر بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم توجہ اللہ کی طرف کر لیں. ایک علاقہ ہے جہاں پر لوگ کافی مزاروں اور بزرگوں اور پیروں اور ان لوگوں کے
یعنی پھندے میں کہہ لیں یا جو بھی، انہیں پتہ ہی نہیں کہ شرک کر رہے ہیں کچھ. وہاں انہوں نے اس عشرے میں ہر طرف صرف تکبیرات شروع کر دی اور سب کو ایک اللہ سب سے بڑا ہے. اب آپ دیکھیے 2 لفظ ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. تو جب ساری بستی، سارا شہر، سارا علاقہ، سارا گھرانہ، سارا محلہ یہ مان لے گا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر کیا شرک باقی رہے گا؟ کتنا خوبصورت طریقہ ہے شرک کو ختم کرنے کا. اللہ سب سے، جب ہم مانیں گے اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر توجہ بھی اس کی طرف ہوگی، دعائیں بھی اس سے ہوں گی، توقعات بھی اس سے ہوں گی، اور اسی کے خاطر سب کچھ کریں گے، اسی کے نام پہ کریں گے، اسی کی رضا کے لیے کریں گے، اسی کی محبت میں کریں گے. پھر پورا پرسپیکٹیو ہی چینج ہو جائے گا. تو یہ مت سوچیں کہ یہ عشرہ ذوالحجہ میں کوئی ایک بس ریچول ہمیں نبھانے کے لیے دے دیا گیا ہے. یہ لائف چینجنگ ورڈ ہے. اللہ اکبر، ہر چیز سے بڑا ہے اللہ. چلیے آگے جی آپ بات کریے، پھر آگے چلتے ہیں. استاذہ جی، یہ میں دعائے یہ شفا کی دعاؤں کی بک جو ہے نا وہ دھکے سے لوگوں کو دیتی ہوں، اور ساتھ میں یہ باہر کہتی ہوں کہ آپ اس کا لنک جو ہے نا وہ لیکچر ضرور سنیں. تو ابھی یہ میں فیل کر رہی تھی کہ اپنی بیماری کے ساتھ ساتھ آپ کسی بیمار کے پاس بیٹھ کے یہ 2 ورڈ اللہ کے جو نام ہے نا غنی کریم، اس کو فیل کریں کہ وہ بیمار اس وقت کیا سوچا. اس کی آنکھوں میں ترس، یعنی کہ ایک ہوتی فیلنگ محتاجی کی کہ یار اب مجھے کسی کا محتاج نہ کر. تو دادا جی کے پاس جب بیٹھنا، وہ فالج کے مریض تھے، تو انہوں نے کہنا کہ بس ہمارا یہ کہو کہ اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے. تو مجھے آج یہ اس کا غنی کریم کا پڑھ کے یہی آ رہا تھا کہ رب بیماری کی حالت میں بھی کسی کا ایک پل کے لیے محتاج نہ کر، اور نہ مالی ہلاک. آمین. چلیے آگے چلتے ہیں. نیکسٹ پڑھیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 ہے، اور قرآن مجید میں یہ مضمون بارہا دہرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے. کوئی چیز اللہ کی قدرت طاقت سے باہر نہیں. منافق جو ہوتا ہے نا، یہ آیت منافقین کے کانٹیکس میں آئی ہے. منافق جو ہوتا ہے نا، وہ چھوٹی سی تکلیف کو بھی بہت بڑی بنا لیتا ہے، بہت بڑی سمجھتا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو منافق جو ہوتے ہیں وہ صرف اچھے حالات میں کچھ کرتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے یعنی مشکل وقت آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہیں رک جاتے ہیں. ان کی ساری پروگرس رک جاتی ہے اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں، آگے نہیں جاتے، آگے نہیں بڑھتے پھر. اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مشکل حالات میں کچھ نہ کرنے سے مسائل ختم ہو جائیں گے. نہیں، اللہ ان کی سماعت، بصارت، سب کچھ لے جا سکتا ہے. اللہ ان کو پکڑ سکتا ہے، پوری طرح قادر. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کرتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی قوت اور غلبے کو بھی محسوس کرنا چاہیے کہ اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے، اللہ سے نہیں مانگیں گے، تو یہ جس بیماری کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں یہ اللہ ہی کے اذن سے آئی ہے، اور سب کچھ بہا کے لے جا سکتی، زندگی بھی لے جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ حصی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی اعضاء کو لے جا سکتا ہے. آنکھ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا آنکھوں کی بینائی جا سکتی ہے، اور اسی طرح کان، کسی بیماری میں کانوں کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اچھی چیز کو خراب کرنے پر بھی اور خراب چیز کو اچھا کرنے پر بھی، بیمار کو صحت مند کرنے اور صحت مند کو بیمار کرنے پر قادر ہے، اور اس کے علاوہ بھی تمام چیزوں پر قادر ہے.
اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے القادر، القدیر، المقتدر سب ایک ہی روٹ سے ہیں، اور قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے یہ نام بھی آئے ہیں، القدیر، قدیر کے علاوہ بھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی کائنات میں ظاہر ہوتی ہے، اس کی تخلیق میں ظاہر ہوتی ہے کہ جو اس نے پیدا کیا ہے، جو کچھ اس نے بنایا ہے۔ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ دل بھی اللہ کے کنٹرول میں، جدھر چاہے پھیر دے ان کو، وہ جو چاہے کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن ہم وہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ تو اس پہ قادر ہیں کہ آپ اس تکلیف کو دور کر دیں، آپ تو کر سکتے ہیں نا، کوئی اور نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں، آپ کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ سنے گا آپ کی دعا اور مشکل آسان ہو جائے گی۔ جی، آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ جی، آپ مائک دیجیے ان کو۔ السلام علیکم استاذہ جی۔ وعلیکم۔ آپ روز ہمیں شکر گزاری کے بارے میں بتاتی ہیں، شکر کے فوائد بتاتی ہیں، تو میں سوچ رہی تھی کہ شکر جو ہے وہ ہمیں لوگوں سے بھی بہت بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب ہم شکر کرتے ہیں، ہم اپنی نعمتوں پہ غور کرتے ہیں، تو تب ہمیں اپنی جب نعمتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو ہم تب لوگوں کی نعمتوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ تب ہمیں نہیں فرق پڑتا کہ اللہ نے کس پہ کیا فضل کیا ہے، کس کو کیا دیا ہے۔ ہم جب اپنی نعمتیں گنتے ہیں تو تب ہمارے دل میں بھی ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی بھی بہت پرسکون ہو جاتی ہے۔ تو نعمت کا میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ اس سے سکون آ جاتا ہے۔ بالکل۔ جو پنجابی کا لفظ رجے ہوئے، پتہ ہے رجے ہوئے، جو شکر گزار ہوتے ہیں نا وہ رجے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی نگاہوں میں بھی بھوک نہیں ہوتی، ان کی یعنی کہ ان کے دل میں بھی کوئی لالچ اس طرح کی نہیں ہوتی۔ وہ جس سے ملتے ہیں بغیر کسی لالچ اور غرض کے، اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوئے اور ساری توقعات اللہ سے رکھتے ہوئے۔ آپ دیکھیں، آپ اس کو پتہ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ جو ہی دل میں خیال آئے نا کسی موقع پر کسی کا کہ یہ میرے لیے کر دے گا، تو سوچا کریں یہ بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ اللہ چاہے گا تو یہ کرے گا، یہ اللہ نہیں چاہے گا نا تو اس کی طاقت قدرت اس کی کوئی نہیں۔ اس کو اس وقت کوئی اور کام پڑ سکتا ہے، وہ بیمار ہو سکتا ہے، وہ دنیا سے جا سکتا ہے جس پہ آپ نے توقع لگائی تھی۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں پہ ہمیں بڑی توقعات ہوتی ہیں ہماری کہ یہ پتہ نہیں کوئی آسمان سے ستارے توڑ لائیں گے، ہوتی ہیں یا نہیں؟ ماں باپ سے ہو سکتی ہیں، بہن بھائیوں سے ہو سکتی ہیں، دوستوں سے ہو سکتی ہیں، کولیگ سے ہو سکتی ہے، کسی سے بھی۔ لیکن عین اس وقت جب آپ کو ان کی شدید ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں نہیں ہوتے، آپ کی ضرورت کے وقت آپ کے پاس نہیں ہوتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ عموماً کیا ہوتا ہے؟ دل ٹوٹتا ہے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات لوگوں کی حقیقی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ مثلا ایک خاتون ہے، اس کا بچہ پیدا ہونے جا رہا ہے، بالکل آخری دنوں پہ ہے، اور ملک کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، ہسبینڈ کو بارڈر پہ کال کر لیا جاتا ہے۔ اب وہ کس سے شکایت کرے گی؟ کس سے شکایت کرے گی وہ کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، کہ میرا تو پہلا بچہ پیدا ہونے والا تھا اور میں اتنی تکلیف سے گزروں گی۔ اور خاص طور پر جو ڈیلیوری کا ٹائم اور وقت ہوتا ہے نا، رہ رہ کے اس کو یاد آئے گی کہ اگر میرا ہسبینڈ ہوتا تو حالات کچھ اچھے ہوتے، مجھے انکریجمنٹ ملتی، اس کو میرے اس دکھ میں شریک ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے تو بس دکھی، اداس، پریشان۔ کیا ان ساری کیفیات سے وہ واپس آ سکتا اپنی ڈیوٹی سے؟ نہیں آ سکتا۔ ایسے ہی کچھ اور بھی مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کی کہ جن سے آپ کو بڑی توقع ہوتی ہے نا کہ اس کوئی مسئلہ نہیں، اس وقت تو فلاں کام آ جائے گا، فلاں میری مدد کر دے گا، اور وہ غائب ہوتا ہے وہاں سے کیونکہ وہ بھی کمزور ہے۔
لیکن اگر آپ کا اللہ پہ بھروسہ نا تو فوراً آپ کی دماغ شفٹ کرے گا، اچھا وہ نہیں، اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ کوئی اور بندوبست کر دے گا، کچھ اور ہو جائے گا، فکر نہیں کرو، فکر کی ضرورت نہیں. آپ اپنے آپ کو بول کے کہیں گے ڈونٹ وری، فکر نہیں کرو، کچھ نہیں ہوتا، ہو جائے گا یہ بھی کام. تو توقعات کے ٹوٹنے پر آپ نہ ٹوٹیں، اپنے آپ کو نہ توڑ دیں، کیونکہ ایک ہستی ہے جس سے امید رکھ کے کبھی انسان بدبخت نہیں ہوا. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. استاذہ جی میری ایک فرینڈ ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس نے عمرہ یا حج کرنا تھا. اب مجھے وہ واقعہ ایگزیکٹ یاد نہیں پھر اس کی کیا بات ہو رہی تھی. تو میں نے کہا اپنے بھائی کے ساتھ چل جا، وہ تمہارا محرم بن جائے گا. تو کہتی کہ میرا بھائی جو ہے نا وہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جا کے عمرہ یا حج کرتا ہے. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتی کہ بڑے بڑے بزنس مین ایسے گروپس میں جاتا ہے جو بڑے بڑے بزنس مینس کا ہوتا ہے یا وزیروں یا سفیروں کا ہوتا ہے. میں نے کہا اس میں کیوں؟ کہتی وہاں پہ وہ اپنے بزنس ڈیلز جو ہے نا وہ سیٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اب عمرہ یا حج بھی کرنا ہے تو اپنی استطاعت سے بڑھ کر اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ تعلقات پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کیا کہتے ہیں اپنی تجارت اس کے بعد پھر کرتے ہیں. تو میں استاد جی بالکل پریشان ہی ہوئی کہ لوگ اس انداز میں بھی عمرہ یا حج کرتے ہیں. تو اس میں نیت پھر کیا ہے؟ بزنس کا سیٹ اپ کرنا ہے یا عمرہ حج کرنا؟ ہو سکتا ہے عمرہ کی نیت سے جاتے ہوں اور وہ آتا نا قرآن میں کوئی حرج نہیں کہ اگر تم ساتھ تجارت بھی کر لو، لیکن صرف تجارت کی نیت سے اس موقع سے فائدہ اٹھانا یہ درست نہیں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات. اب ٹائم اتنا نہیں، ورنہ آپ خود سچویشن ڈھونڈیں. کون کون سی سچویشنز ہوتی ہیں جب لوگ آپ کا دل توڑ کے چلے جاتے ہیں؟ استاذہ کال ہی نہیں اٹھاتے. جی میسج کا رپلائی نہیں کرتے. اور کیا ہوتا ہے؟ دوستی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. دوست آپ الہدا میں آ گئی ہیں، آپ نے سکارف لے لیا ہے، گاؤن پہن لیا ہے، اور میں تو پینٹ شرٹ میں ہوں، تو ہم کٹھے نہیں چل سکتے. اب کٹھے نہیں چل سکتے. ہاں کس کا انکار کیا جائے؟ رشتے کا. یس بہت بڑا مسئلہ بتایا آپ نے. جی ہاں، رشتے کا آپ کہیں پر رشتہ ڈالتے ہیں اور وہ آگے سے انکار کر دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ مالک ہے، دل میں اتنا بھی نہ لائیں، سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، پھر دیکھیں وہ رب کیا کرتا ہے. وہ آپ کو راضی کر دے گا. لوگوں کے ٹھکرائے جانے پر کبھی نہ ٹوٹیں. رب ہے، جب تک رب پر ایمان اور یقین ہے تو رب اسے بہتر کرے گا. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. بری خبر سن کے تو سب سے پہلے یہ پڑھیں. جب کسی سے مالی مدد مانگتے ہیں، آپ مقروض ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے، اور ان کے پاس ہوتا بھی ہے پھر بھی نہیں دیتے، جب بیماری میں کوئی حال نہ پوچھے، کوئی دوا نہ دلا کے دے، کوئی خیال نہ کرے، خصوصاً اگر بچے یہ سب کچھ کر رہے ہوں. آواز نہیں آئی، کیا کروں؟ پہلے آپ ان کو کسی بات پہ تھینک یو وغیرہ کہتے تھے، اب ان کو کوئی دعا دے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب تم سے بہت بزرگانہ وائب آتی ہے، تم کیسی ہو گئی ہوئی ہو، تب آپ کا بہت دل ٹوٹتا. کوئی تانا دے دے، یعنی کسی بھی کام پہ آپ اچھا کر رہے ہیں، ان کا بھلا کر رہے ہیں، ان کے لیے خیر کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو تانے دے رہے ہیں. بڑے بڑے وعدے کر کے، بڑی بڑی امیدیں دلا کے پھر غائب ہو جاتے ہیں. کوئی آپ کے کام پر کوئی فیڈ بیک والی ای میل آ جاتی، دل ٹوٹ کے رہ جاتا ہے. کیونکہ عام طور پر نا قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، یہ مان لیجئے.
یہ اللہ کی بات ہے، یقین کر لیجئے. باقی کیا ہے، آپ فائدہ دیں گے تو وہ راضی ہیں، اور اگر آپ نے تھوڑی سی بھی کوئی بات کر دی تو وہ سب کچھ بھلا دیں گے جو آپ نے ان کے لیے کیا. اور اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا تو آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا، اور اگر آپ ان سے کچھ لینے کے لیے کر رہے تھے تو پھر مشکل ہے. چلیے آگے چلتے ہیں، پڑھیے. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے. اللہ، غلبہ، قوت، اقتدار صرف اللہ کا ہے. یہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 21 ہے. اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو عزت اور احترام کی جگہ دو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. اور یوں ہم نے یوسف کو سرزمین میں ٹھکانہ دیا، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی حقیقت سکھا دیں. اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اکثر لوگ، زیادہ لوگ نہیں جانتے، نہیں مانتے، نہیں سوچتے کہ اللہ ہر کام پہ غالب ہے. حکم اللہ ہی کا چلتا ہے. ان الحکم الا للہ. اکثر لوگوں کو نہیں پتا. یعنی آپ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا وہ کسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، ایسی نہیں چیزیں ہو رہی ہوتی. لیکن ہم اکثر الناس لا یعلم، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ اور اس کے بعد کیا آنے والا ہے. جو یہ جان لینا، جو اللہ پر اعتماد کر لینا کہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اس سچویشن میں ڈال رہا ہے اور اس مشکل میں ڈال کے مجھے نکالنے والا ہے. یعنی یہ تو مانی ہوئی بات ہے نا کہ رات کے بعد سویر تو ہونی ہے کہ نہیں ہونی. جس دن نہ ہوئی وہ تو پھر قیامت ہی ہوگی نا. تو جیسا یہ یقین ہے نا آپ کا کہ رات کے بعد دن نے نکلنا ہے، سورج نے نکلنا ہی نکلنا، بس یہ چند گھنٹے مشکل کے ہیں، یہ چند دن، یہ چند سال قحط کے ہیں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. آج مشکل ہے، کل آسانی ہوگی، کیونکہ ان مع العسر یسرا. جب یہ یقین ہو جائے گا نا، بہت ساری یقین کیا تو وہ مشکل جھیلنا بھی آسان ہو گیا، اسمائل کرنے لگیں گے اس میں. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر احسان فرمایا جب ان کو اپنے والد سے نکال کے، بھائیوں کے چنگل سے نکال کے مصر پہنچا دیا، اور مصر کے ایک معزز شخص کے گھر میں، تاکہ وہ عزت سے پرورش پائیں، نہ کہ غلام بن کے حقیر اور رسوا ہو کر زندگی گزاریں. تو اللہ نے ان کے اندر ایک ایسا مقام رکھا تھا کہ ان کو جس نے خریدا اس نے بھی عزت دی. اسی لیے اپنی بیوی سے کہا اس نے، اکرمی مثواہ، اسے اچھا ٹھکانہ دو، عزت اور احترام کی جگہ دو. جگہ سے مراد یہ نہیں کہ وہ فلاں کرسی پہ بیٹھنے دو اس کو، وہ عزت کی جگہ ہے، یہ نہیں مطلب. کیا یعنی یہ اس گھر میں رہے گا، چاہے میں اسے خرید کے لایا ہوں، لیکن یہ غلام کی حیثیت سے نہیں ہوگا، بلکہ ایک معزز ہستی کی حیثیت سے، یعنی اس کے پورے رائٹس ہوں گے. جی، فیملی ممبر کی طرح کنسیڈر کیا جائے گا. یہ کوئی چھوٹی سی بات، بالکل اجنبی ملک، اجنبی شہر، اجنبی گھرانہ، اجنبی لوگ، اجنبی زبان، نہ کبھی شاید خواب میں بھی نہ دیکھا ہو وہ شہر یا ملک جہاں پہنچا دیے گئے. لیکن اللہ ہے نا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لوگ ذلیل کرنا چاہتے ہیں، کنویں میں پھینکتے ہیں. کنواں سطح زمین سے نیچے ہے نا، اندر نیچے جانا، مائنس، کنواں مائنس ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو پلس کر دیتا ہے، عزت والی جگہ دیتا ہے، عزت کا مقام دیتا ہے، معزز آپ کے دل میں لوگوں کے دل میں آپ کی عزت ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ غالب ہے نا اپنے کام پر. شفا کے کانٹیکس میں کیسے سمجھیں گے اس کو؟ اگر آج میری بیماری ہے تو یہ بیماری اللہ کے کنٹرول میں ہے، وہ جب چاہے کن فرمائے اور یہ بیماری ساری دور ہو جائے. اور کچھ بیماریاں حیرت انگیز طور پہ ٹھیک ہوتی ہیں، اچانک ٹھیک ہو جاتی ہیں.
کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کوئی تجربہ؟ کوئی یاد کیجئے کوئی تکلیف، کوئی بیماری. وہ کیا ہوا، وہ درد کہاں گیا؟ بالکل حیرت انگیز طور پر، کیونکہ اللہ اپنے حکم کے ساتھ یعنی بندوں پر غالب ہے، بندوں کے فیصلوں پر غالب ہے. ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نا، انہ لا یذل من والیت، اللہ وہ شخص ذلیل ہو ہی نہیں سکتا جس کا تو دوست بنے. روز پڑھتے ہیں، کبھی یقین سے پڑھیں نا تھوڑا سا کہ اللہ عزت کا مالک تو ہے، مالک الملک تو ہے، غالب تو ہے، قادر تو ہے، قدیر تو ہے. تو پھر میں کس فکر میں پڑی ہوئی ہوں کہ یہ کام نہیں ہونے کا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. جی مائک لیجیے. اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، بھائی کنویں میں گرا رہے ہیں، قافلے والے چرا کے ساتھ لے جا رہے ہیں، بازار مصر میں حقیر سی قیمت لگا رہے ہیں، عورتیں مکر و فریب کر کے ان کو مجرم ثابت کر رہی ہیں، جیل کے داروغے پکڑ کے لے جا رہے ہیں. امیجن کریں کہاں کہاں سے گزرے ہیں یوسف علیہ السلام. کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک دن تخت پہ بیٹھے گا، مصر کے تخت پہ بیٹھے گا؟ اللہ غالب ہے اپنے کام. جی استاذہ، کبھی انسان ایسا ہوتا ہے نا، بہت احتیاط کرتا ہے کہ کھانے پینے میں بھی، اپنی صحت کے حوالے سے کہ مجھے کوئی بیماری لگ ہی نہیں سکتی، لیکن پھر بھی وہ بیمار ہو جاتا ہے. تو اس بیماری میں بھی اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہوتی ہے. جہاں تک وہ عمل کر کے درجے نہیں پا سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بڑھانا چاہتا ہے. واللہ غالب علی امر. اللہ کے ہر کام میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے. ایسے ہی نہیں ہوتا زندگی میں کچھ. جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی غیر معمولی حالات آئے نا، سوچے اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی. یہ میرے ساتھ ہوا تو ہوا کیوں؟ آپ کی پینسل گم ہو جائے مثلا، تو پریشان ہونے کے بعد بجائے کیا سوچے، یہ ہوا کیوں، کیا ہوا، میری غلطی کہاں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کیا سکھانا چاہتے ہیں. یہ میرے لیے لرننگ اپرچونٹی. ہم یہ ساری باتیں بھول کے کیا کرتے ہیں، تم نے دیکھی میری پینسل، ہائے میری پینسل کہاں گئی، میں اب کیا کروں گی، میں کہاں سے لکھوں گی، اور کہاں نیچے جاؤں خرید کے لاؤں، کیا مشکل ہے، کیا مصیبت ہے، اتنا سارا کام رہتا تھا، پینسل کو اسی وقت ہی کھونا تھا، پتہ نہیں کون اٹھا کے لیں گے، مجھے لگتا ہے وہ فلاں آیا تھا نا میرے کمرے میں، اس نے اٹھا لی ہوگی. یعنی کس طرح کی باتیں سوچتے ہیں نا ہم. اور ایک دوسرا کیا، اللہ مالک ہے، چلو دیکھتے ہیں کچھ اور سوچتے ہیں، ساری چیزیں کٹ، اللہ مالک ہے. جب اللہ کو آپ مالک بنا لیتے ہیں نا ہر چیز کا، تو پھر آپ کی ملکیت سے وہ نکل گئی. یہ کہنا اللہ مالک ہے کہنا کوئی رٹا رٹایا جملہ نہیں. اس کا معنی کیا ہے، اللہ مالک ہے، کہ ہر چیز کی اونرشپ اسی کی ہے، حتیٰ کہ میرے یہ ہاتھ، اس کی بھی میں مالک نہیں ہوں، اللہ مالک ہے. میرا وجود اللہ مالک ہے، میری بولنے کی صلاحیت اللہ مالک، میری سوچنے کی صلاحیت اللہ اس کا مالک ہے. ہر چیز کا مالک اللہ ہے. ایسا سوچنے والا کبھی غرور، تکبر، فخر کرے گا اپنے علم پہ، طاقت پہ، کہیں مال و متاع پہ، کسی بھی چیز پہ؟ کیا جو انسان یہ سوچتا ہے کہ ان سب چیزوں کو، میری اولاد اللہ مالک ہے اس کا، کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے، غم بھی نہیں رہیں گے.
ہمیں غم کیوں لگے رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم سوچتے ہیں ہم مالک ہیں اور یہ ہمارے نام لگی ہوئی ہے چیز، اگر ہم اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو ہماری بدنامی ہو جائے گی. نہیں، اللہ مالک ہے. کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کوئی خوفناک خبر آ کے سناتا ہے فلاں آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہے، اللہ مالک ہے. تو اللہ کو مالک سمجھے اور اپنی ملکیت سے چیزیں باہر نکالیں. جب کسی بھی چیز کا سمجھیں گے نا مالک اللہ ہے، تو پھر جب کوئی اور مالک ہوتا ہے نا کسی چیز کا، اس چیز سے آپ کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ مصحف قرآن شریف، میں اس کی مالک نہیں ہوں نا، جو وقتی ملکیت اللہ نے دی ہوتی، میں اس کی مالک نہیں ہوں، لہٰذا میں ادھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی، گمے یا رہے مجھے کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ میں اس کی مالک ہی نہیں. لیکن اگر میری اپنی کتاب یہاں سے یہاں رکھی ہو تو میں کیا کروں گی؟ اٹھا کے رکھوں گی جیب میں، ساتھ لے جاؤں گی، بیگ میں رکھوں گی، پھر دیکھوں گی لے آئی ہوں نا، رہ تو نہیں گئی. دونوں طرز فرق ہے نا، طرز عمل. جب آپ نے اپنی ہر چیز کا مالک اللہ کو بنا دیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر فارغ ہیں آپ اس کی کیئر کریں گے، لیکن اگر وہ کہیں آگے پیچھے بھی تو اللہ مالک ہے. وہ اب مجھ سے لے لی، اللہ نے کسی اور کو دے دیا تو اللہ مجھے اجر دے گا اس کے کھونے پر. سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم یہ سارے جملے ہم بولتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں اللہ مالک ہے، لیکن اللہ کو مالک بناتے کوئی نہیں ہے. میرے افیئرس کا، میرے معاملات کا، میرے مسائل کا، ہر چیز کا مالک وہی ہے. اور جب اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو فعال لما یرید ہے، تو وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو سمندر بھی غرق نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام کا صندوق دیکھ لیں، آگ نہیں جلاتی. ابراہیم علیہ السلام کا وہ چتا دیکھ لیں جس میں انہوں نے پھینکا تھا. پہاڑ بلند ترین ہونے کے باوجود نہیں بچاتا. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھ لیں. مچھلی ڈائجسٹ نہیں کرتی، یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں. بے نکاح عورت بچہ جن دیتی ہے جو آگے جا کے ایک نبی بنتا ہے. مریم علیہ السلام کو دیکھ لیں. دودھ پیتا بچہ بولنے لگتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں. 300 سال سے زیادہ سوئے ہوئے لوگ اٹھ کے باتیں کرنے لگتے ہیں. اصحاب کہف کو دیکھ لیں. سورج تھم جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جب گھوڑوں کو وہ پیار کر رہے تھے نا، جو نماز کا صحیح بخاری میں روایت ہے، چاند شق ہو جاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ. یہ سارے واقعات پتہ ہے نا، یہ ہوئے ہیں نا، یہ یقینی باتیں ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ آگے بھی آپ کے ساتھ بھی میریکل کر سکتا ہے. یقین بڑھائیں. اور اس سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، کسی کام کو کرنے کے بعد اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے اس سے بھی وہ نہیں ڈرتا. ہم تو ڈرتے ہیں نا کہ اگر ہم نے یہ کر دیا تو فیل ہو گئی تو میری جاب چلی جائے گی یا کچھ اور. تو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. جی ہاں، بے شمار مثالیں ہیں، آپ کے آس پاس بھی مثالیں ہوں گی. تو وہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے. بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرتا ہے. کس کو اٹھا کھڑا کیا تھا؟ عزیر علیہ السلام کو. جی ہاں. استاذہ جی، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، جوڑ سکتا ہے، اور نشان انگوٹھے کے یعنی انگلیوں کے پور تک بنا سکتا ہے، فنگر پرنٹس. جی استاذہ جی، F8 میں ایک دفعہ آپ کینیڈا سے آئی تھے وزٹ کرنے، اور F8 والا جو ہال تھا وہ جام پیک تھا لوگوں سے، اور آپ کی کلاس سے کوئی 10 منٹ پہلے لائٹ چلی گئی،
اور اس زمانے میں UPS نہیں ہوتا تھا. تو میں بیک اسٹیئر سے بہت پریشان اوپر گئی. میں نے کہا استاذہ جی اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں, لائٹ چلی گئی ہے, کیا ہوگا؟ آپ نے کہا اللہ مالک ہے. یو اسمائلڈ اور آپ نے کہا اللہ مالک ہے. اچھا میں اب پریشان دل میں. سبحان اللہ, دا مومنٹ آپ نیچے آ رہی ہیں نا اسٹیج پہ, سیڑھیاں اتر رہی ہیں, لائٹ آ گئی. سو یہ اللہ کے حوالے کر حوالے جو آپ کہتی ہیں نا اپنے پاس آس پاس ایگزامپلس دیکھیں تو بہت ہیں ایگزامپلس اس طرح کے میریکلس کی الحمدللہ. کیونکہ حکم اس کا چلتا ہے, بادشاہی اس کی ہے. لہ الملک بیدہ الملک تؤتی الملک تنزع الملک. وہ دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ جو خود محتاج ہیں. چاہے تو قریب سے یوسف علیہ السلام کا پتہ نہ چلے کہ کنویں میں ہے, اور چاہے تو میلوں دور خوشبو آنے لگے ان کو یوسف کی, انی لا اجد ریح یوسف. اور اس کی تدبیر ہر چیز پر غالب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امام احمد بن حنبل دشمن کی قید میں تھے. 70 سرکاری ججوں نے ان کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا کہ ان کو قتل کرنا چاہیے. ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا اے مامون اسے قتل کر دو, قیامت کے دن اس کا خون میرے ذمہ کر دو. لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا. فوقاہ اللہ شر سیئات ما مکروا. ان کی سب کی چالوں سے اللہ نے ان کو بچا لیا. آج احمد بن حنبل کو تو دنیا جانتی ہے, وہ 70 قاضیوں کو کون جانتا ہے؟ کچھ پتا ہے آپ کو ان کا نام؟ تو بات یہ کہ فإن مع العسر یسرا, بیماری آ گئی یا تنگی آ گئی, تکلیف آ گئی ہے, آسانی ہو جائے گی. اس کے بعد آپ اور زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے, زیادہ بہتر صحت آپ کو مل جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ تکرار کے ساتھ فرماتے ان مع العسر یسرا, ایسا ہی ہونا ہے. اور آگے نہیں, ابھی سے ہی کئی آسانیاں ہو جائیں گی. تو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عید مبارک کرے, اور آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہو, اور آپ کی دعائیں بھی بہت اچھی ہوں, اور آپ کی دعائیں قبول ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندگی بھر کے لیے اپنا بندہ بنا کے رکھے, لوگوں کی غلامی سے اور مال کی غلامی سے اور دنیا کی شہرت کی غلامی سے اللہ ہم کو نجات دے. آپ سب کو بھی وإياكم. بہت شکریہ. تو جو لوگ سفر کر کے جا رہے ہیں, استودعکم اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم عملکم, اللہ آپ کو بحفاظت اپنی منزل تک پہنچائے اور بحفاظت واپس لائے. اوکے جی, ہاں چھٹیوں کے بعد چھٹیاں نہیں کرتے, وہ شکر گزاری نہیں ہوتی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور ہاں کل جو لوگ لوکل ہیں, اگر ان میں سے کچھ اپنے بہنوں دوستوں رشتہ داروں کی چھٹی ہے نا لوگوں کی, لے کے فقہ القلوب سننے کے لیے آنا چاہیں تو 12 بجے کلاس ہوگی, اس کے بعد جمعہ کی نماز ہوگی. تو جو آ سکتا ہے موسٹ ویلکم. الہدیٰ تو آف ہے لیکن کلاس آن ہے, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. بارک اللہ فیک.